اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اج دے دن میں تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا ہے، تواڈے تے اپنی نعمت پوری کر دیتی ہے، تواڈے واسطے پسند کیتا ہے، چنیا ہے، دین اسلام نو چنیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، جس مرکز اندر جامعہ رحمانیہ ملت روڈ تاج کلونی دا عظیم مرکز اسی حاضر ہاں، اللہ تعالیٰ نے مرکز نو جوان ہمت انتظامیہ بخشی اور مرکز نو محنتی خطیب بخشیا۔ سب تو بڑی دعا کرو اللہ نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ ساجد شیخوپوری، چلو انہیں اپنا لقب ساجد رکھیا ہے، بڑا اچھا ہے، ویسے پھبدہ ہے سی حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ ثانی شیخوپوری، ثانی یعنی دوسرا حافظ عبداللہ شیخوپوری۔ انہاں دی طرح مطالعہ، انہاں دی طرح دل لگا کے ایک جگہ تے کام کرنا، ملک صاحب 12 سال ہو گئے، ماشاءاللہ 13 سال 10 سال اجے داڑھی پھٹن نہیں سی، جدو ماشاءاللہ ایتھے خطابت شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ میرے بھائی دیا حفاظتہ فرمائے۔ دیکھو نا 87 جمعے 86 جمعے صرف سیرت النبی تھے، 86 جمعے تے ویچ جتھے کو ضروری اور عنوان بیان ہوندے وہ بھی کرنے، پھر اپنے عنوان تے آ جانا۔ ایسا سلسلہ جاری رکھیا، اے ہوئی ساڑھے سلف صالحین دا طریقہ رہا ہے۔ کاش ہر خطیب دے اندر ایک جذبہ آجے۔ ساڑھے بچارے خطیباں دا حالے وے 15ویں مضمون رٹے نے، مسیطے لگے نے، امام خدی 6 مہینیاں بعد چھٹی کی ہویا ہے، مولوی صاحب مڑ مڑ کے وہی بیان کریے ہوندے سال بھی نہیں پورا کٹ دے۔ میں تے ہونا نوی ایک تکنیک شروع کیتی ہے، اللہ کرے تے ہورے کامیاب ہو ہی جائے۔ میں نے لاہور ادارہ بنایا ہے، شعبہ حفظ بھی ہے، درس نظامی بھی ہے، شوکت خانم اسپتال تے روڑتے نا، اگے کالج روڑتے امیر چوک چ، استاد پڑھاندے نے، میں خود پڑھانا۔ میں ہن پہلی کلاس تو ہی مضمون لکھانے شروع کیتے ہیں۔ مشکات ہوندی ہے میرے کول، بلوغ المرام ہے، ترجمہ عقیدے دی ہے کتاب، میں ان شروع چی مضمون لکھانے شروع کر رہے، جے تسی پہلی دوجی وچ نس بھی جاؤ نا تاوی تواڈے کول 100-200 مضمون تے ہوئے، جے نس بھی جاؤ تاوی جمعے تے پڑھاندے رہو۔
مضمونہ اتھو دے نا ہر روز تو جواب ہویا ہوئے اللہ کرے تے دعا کرے جے ٹیکنیک کامیاب ہو جائے انج اللہ جاندہ ہے طالب علمانو ٹورنا بڑا ہی اوکھا جائے اللہ اکبر پر انہاں نے محنت کرنی ہے کیونکہ ساڑھے استادہ محنت کی تھی آج تو آڑے سامنے بیٹھے ہیں اللہ کرے میری جماعت دا ہر طالب علم خطیب منہجی بن کے مطالعہ کر کے قوم دے پڑ پلے کچھ پائے اللہ توفیق عطا فرمائے تو آج ویکھ لو بہاراں لگیاں محنتی انتظامیہ محنتی خطیب دی بنا تے اللہ نے رنگ لاتے اللہ کسی محنتی دی محنت نو ضائع نہیں کرتا تو بات کر رہے ایسا دین دا مان ہے قانون اسلام دا مان ہے سلامتی والے جتنے بھی اللہ نو اپنے بندیاں واسطے قانون پسند سن اللہ نے وہ نازل فرما دیتے اس مجموعے دا نام رکھیا دین محمدی شریعت اور او کر دیتی مکمل ہن اگوں کسے نوے قانون طریقے دی ضرورت نہیں تے اعلان کر دیتا اللہ پاک فرما دینے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا رب العالمین فرما دینے میں توڑے دین نو توڑے واسطے مکمل کر دیتا ہے جنہیں بھی قانون توڑے واسطے بنانے سن سلامتی والے قانون وہ سارے مکمل کر دیتے نے اور یہ دے اندر کو نواں قانون لے کے نہ آئے تے چھڑا نواں قانون لے کے آوے گا او دا نام دین نہیں ہوئے گا او دا نام کی ہوئے گا فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دینے اور میں توڑے سامنے صحیح مسلم سنن نسائی دونا دی بات میں لا کے پڑھ رہا فرمایا لوگوں ساریاں باتاں تو بہتر اللہ دی کلام ہے سارے طریقیاں تو بہتر طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائے سارے طریقیاں تو بہتر طریقہ محمد کریم دائے حضرات ایک ماں سے طریقہ کسے امام دا آیا او دے تو بہتر طریقہ میرے محمد دا ایک ماں سے طریقہ پیر دا آیا او دے تو بہتر طریقہ میرے محمد دا فرمایا ساری طریقیاں تو بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جیڑے مسلمانوں نبی پاک نہ سچی محبت ہوئے نبی پاک دے طریقے دے مخالف کسے طریقے نو پسند کرے گا وہ کہے گا بھائی ساڑی تے عقیدت ہی نبی پاک نہ لے جتھے نبی پاک دا طریقہ آ جائے کسی اور دا طریقہ پھر سانو پسند آندہ دل نبی دے پیار کو لو رج دائی نہیں آج میں بھی ذرا پرانا موڈ تھوڑا جا بنایا ہے میں بہرے ساتھ تسلہ رہا میں اندیاں کیا بھائی طارق ریحان صاحب نو میں سویرے فجر تو بعد ترجمہ کلاس پڑھانی ہوندی ہے پھر دنے پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں پڑھانے ہوندے نے چلو میرا ذرا ٹائم نال بیان کراؤ وہ بھی چپ کر رہے سن تے ملک عبدالرشید صاحب تو انہوں پتا ہے وہ ویسی تکیشہ ہوئے اللہ بہرحال خوش طبی دی بات ہے جلسہ ہوئے پھر سارے خطبہ دیاں سنیاں پیدیاں نے مجبوریاں ویکھریاں پیدیاں نے چلو کوئی نہیں میں نے اللہ ہمت دے دے گا میں ذرا چاما چوما پی کے سویرے پڑھا لاں گا دل
دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدا ہی نہیں سارے جگ دا او پیر آیا بشیر تے نذیر سارے جگ دا او پیر آیا بشیر تے نذیر او دے ورگا نذیر کی تو لبدا ہی نہیں سونے او دے ورس دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جہا جگ وچوں لبدا ہی نہیں سونا 14ویں دا چن کرے 94 دو کھن ٹکڑے سونا 14ویں دا چن کرے 94 دو کھن سارے بت دیتے پن جھوٹ چلدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں آیا وچ جہان لے کے رب دا قرآن ایدے ورگا بیان سانو لبدا ہی نہیں ہاتھ تھوڑا رکھیا جنا رہا ہاں جی ٹھیک سارے زندے نے ہاں جی ذرا توجہ فرما دے گا حضرات نار کرے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رب العالمین نے جڑا قرآن نازل فرما دیتا ہے ایڈا پیارا قرآن ہے سانو اس قرآن تو علاوہ کوئی چنگیاں چیزاں لگ دیاں ہی نہیں آیا وچ چونکہ حدیث تے قرآن دی تفسیر ہے نا جتے جتے حدیث ٹورے ٹران گے لیکن جڑا بندہ قرآن تے حدیث تو علاوہ اور کوئی نویاں چیزاں لے آئے گا چنگیاں لگڑیاں ہی نہیں کیوں آیا وچ جہان لگے رب دا قرآن او دے ورگا بیان کی تو لبدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رب رجدا ہی نہیں آیا رب دا نظام جدوں پڑھیا قرآن پائی کفر نو لگام حل سکدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدا ہی نہیں سارے نبیاں تو آلہ پائی شان ہے نرالا ہووے او دا منہ کالا جڑا مندا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدا ہی نہیں سن یار اے رفیقہ پھڑ نبی دا طریقہ آج دے جلسے چو دعوت دینی ہے سن یار اے رفیقہ رفیقہ دے پیارے نو نرم نو او میرے نرم نرم پیارے پیارے پائی سن یار اے رفیقہ پھڑ نبی دا طریقہ اے ہو راہ باسلیقہ ہور پھبدا ہی نہیں تے جنہ نہ بڑھیا اے راہ نبی پاک والا نہ ہی راہ لیا تے جنوں نبی دینی خوب گیا گمراہی ویچ کھوپ او دا بیڑا جاوے ڈوب بنے لگدا ہی نہیں جننے بھی زندہ محمدیہ حضرات ان باترہ توجہ فرما دے رہا جے جیڑا میرے پیغمبر دے طریقے نو چھڑ کے اور طریقیاں تے جائے گا دنیا تے اپنا منہ کالا کرائے گا قیامت نو کالا ہوئے گا تسی کہو گے جی اے کیویں دی گل ہے کئی ایسے بندے ویکھن دے وچ آئے نے جیڑے نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے تے نویں نویں کم کر دے نے بدعتاں پہ کر دے نے لیکن منہ تے انہاں دا کالا نہیں ہوندا حضرات آؤ میں تواڈے سامنے دلائل پیش کرنا وا دنیا دے مقالہ ہے قیامت دے دن مقالہ ہے اور رب العالمین نے سورۃ آل عمران دے اندر کہہ دیتا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے فرمایا جڑے
لوکی امالے سالیا کردے نے امالے سالیا فرمایا کر کے قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین ارشاد فرما دے نے کہ اے جڑے نیک اعمال کرنے والے لوکی نے انہاں دے چہریاں دے اوتے اللہ نور عطا کر دے گا تے جڑے بد اعمال والے لوکی نے انہاں دے چہریاں تے سیاہیاں پھیل جان گیاں اور قرآن پاک نے سورۃ آل عمران دے اندر بیان کر دیتا ہے کہ عملاں دے نال اعمال صالحاں دے نال چہرے چمک اٹھن گے اور اعمال سیئہ بدعات دے نال چہرے کالے ہو جان گے اور بات ذرا توجہ کریا جے کیویں چہرے کالے ہون گے رب العالمین فرماندے نے بیتی بندے بڑے بڑے عمل کرن گے عاملۃ الناصبہ تصلا نارا حامیہ انہاں نے عمل کیتے ہون گے انہیں عمل کر کر کے تھکے ہون گے کئیاں نے جیوں صبح دے اٹھے نے بلکہ رات بھی ستے ہی نہیں راتی بھی موٹر سائیکلاں تے بھجدے پھردے سن جاگدے پھردے سن بیبیاں بھی جاگدیاں پھردیاں سن کیوں جاگ رہیاں سن کہ اساں او ٹائم ویکھنا ہے کہ جدوں کئیاں مسیتاں چوں آوازاں آنیاں نے آوازاں میں اکاڑے سا تے ایک دن جا رہا سا راز بیان سی تے جا رہا تے جدوں او ٹائم ہویا کہ مسیت چوں آوازاں آن بڑیاں عجیب عجیب اگو گل اپی سمجھ آ جائے میں پوچھا اے وعدہ کرے اندر کو کسی نو مارن تے نہیں دیا نہیں نہیں یہ پورا نقشہ بنان دے نے نبی پاک دی ولادت دا انا للہ و انا الیہ راجعون پھر جو ہی وہ وقت ہویا ہے پھر کئیاں شہرہ میں گولے چلائے جاندے نے گولے خیران کیتی جاندی ہے بھئی یہ قدی آواز ہے ہن نبی پاک پیدا ہو گئے ہن آپ دی پیداش دے جاگ رہے نے یہ موقع سنن تے ویکھن واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے رات بھی جاگے نے دن چڑھے تے ہن دنے تیاریاں ہو رہیاں نے کدے پہاڑیاں بنا رہیاں جا رہیاں نے عرب دا نقشہ بنایا جا رہا ہے چلدیاں جلوس دیاں تیاریاں ہو گئیاں نے اور بھنگڑے پاندے پاندے شام پہ گئی ہے تھکے نے بچارے نینداں دے مارے نے سارا دن تھکے نے وچوں بڑے خوش نے اساں جناب بہت مار کا مارے ہے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دا جشن منایا ہے تھک گئے ہاں چور ہو گئے ہاں ایک دوجے نو کہندے نے پہ چور ہو گئے ہاں تھک گئے ہاں تے رب العالمین فرماندے نے عاملۃ الناصبہ تصلا نارا حامیہ اللہ رب العالمین فرما دے نے عمل کر کر کے تھکے نے لے کر جان گے دوزخ دے اندر کیوں وجہ کی ہے انہاں عمل رات تو لے کے جاگے سارا دن چور ہو گئے تھک گئے پج کے دے دوزخ کی ہے فرمایا اس واسطے جیڑا انہیں کام کیتا ہے کام تے شریعت پاک دی موری نہیں شریعت میں نواں کام میں نواں یہ شریعت نو فائدہ نہیں دے رہا نقصان دے رہا ہے نواں کام میں کہہ رہا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے میرے پیغمبر دی حدیث سنن نسائی شریف دی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وشر الامور محدثاتها مسلم دی روایت کتاب الجمعہ حدیث دا نمبر 867 فرمایا وشر الامور محدثاتها فرمایا دین دے اندر جننے بھی نوے کام نے اے شرارت نبی پاک فرما رہے نے دین دے اندر نوے کام شرارت نے شرارت فرمایا ہن جڑا شرارتی ہوے پاویں او دا منہ جلد دی چٹی چمک دی ہوے لیکن لوکی کی پاندے پھڑے منہ کرو ہر جگہ انہوں شرارت سوچتی ہے اوتھے نے شرارت کی تھی لڑائی ہوئی اوتھے شرارت کی تھی لڑائی ہوئی اوتھے شرارت کی پاویں چمڑی چٹی نظر آوے پر لوکاں دی نظر آوے چہرہ کالا ہے لانتاں پئی آنے شرارت دی وجہ تو تے
بدعت کی ہے شرارت. میں تو نہیں کہہ رہا, اللہ کے رسول علیہ السلام دی حدیث کا حوالہ دیتا ہے. فرمایا شر الامور محدثاتھا, فرمایا جنیاں دین دے اندر نویں کم نے سارے شر نے, شرارتاں نے. حضرات شرارتاں انیاں نے. ہن رات دا ٹائم ہویا, کئی شہراں دے اندر سروس بند سی, ساڈے سارا تے نہیں بند رہی, کئی لاہور دے علاقے کھلی سی. ساڈے ایریا پتہ نہیں کیوں اتنا احساس بناتا ہے, اتنے سارا تو رات ہی تقریباً فجر تو بند ہو گئی. تے کئی علاقے جو سروس کھلنی ہے تے چیک کریا جے سوشل میڈیا, فلانے علاقے لڑائی ہوئی ہے. کیوں بھائی, کیوں ہوئی ہے؟ کسی حدیث نے شرارت کی تھی ہے؟ نہیں. کی ہوا ہے؟ حدیثاں دی مسجد سی, جان کے اگوں منڈے جلوس لے کے آئے نے, کھلار کے روڑے مارن لگ پے نے, وٹے مارن مسجد نو گالیاں کڈن لگ پے نے, نعرہ بازی کرن لگ پے نے. پھر اگوں دفاعی طور تے منڈے اٹھے نے, لڑائی ہو گئی ہے. ہن شرارت دا مڈ کون ہے؟ شر الامور محدثاتھا. نہ بتی جلوس نکلدا, نہ لڑائی ہوندی. شرارت دا مڈ کی بنیا؟ بدعت. بھائی تو سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ شرارت دی بنیاد جڑ مڈ کی بنیا؟ بدعت. اللہ ہاں اکثر جگہ اکثر جی ہاں بالکل. حضرات بات بزرگ میری تائید کر رہے جڑی میں گل کہی ہے نا, کہ اتھوں بھی گزر دینے ہوئی حال ہے. یہ شرارت ہے تے دین شرارت نہیں سکھاندا. دین شرارت, کافر جننے ہوندے ہیں نا شرارتی ہوندے سن, شرارتی. تے مسلمان امن پسند ہوندے سن. تے جدو شرارتاں دی بہتی حد ٹپ دے سن, پھر مسلمان انہاں دا منہ پندے سن. اللہ اکبر. حضرات ان باترہ توجہ فرماندے جایا دے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے شر الامور محدثاتھا, فرمایا جڑی بدعت دین اندر نواں کم اشارے. حضرات میں اگر مثالاں دین لگا, فلانی جگہ تے بدعت دی وجہ تو لڑائی ہوئی, فلانی جگہ تے بدعت دی وجہ تو لڑائی ہوئی, اس طرح تے راتاں گزر جان گیاں, کئی دن بھی گزر جان گے, مثالاں نہیں مکن گیاں. تواڈے کئیاں نو کئیاں جگہ دا پتہ ہے شرارت دا مڈ کی ہے بدعت ہے. اس واسطے اپنے ملک دے حکمراناں نو میں کہنا وا, اگر ملک دے اندر امن چاہندے ہو, مذہبی لڑائیاں ختم کرنا چاہندے ہو, تے بدعت تے پابندیاں لا دیو. تائید کر دے ہو, تائید کر دے ہو. بدعت تے پابندیاں لا دیو, مذہبی جھگڑے لڑائیاں 80% ختم ہو جان گے. رہیاں کو سیاسی لڑائیاں, تے جننے سیکولر تے جننے ملحد سیاست دان نے, انہاں سارے تے تاہیات پابندی لا دے. انہاں جو کوئی بندہ میدان سیاست وچ نہ آئے, لو سیاسی لڑائیاں جھگڑے بھی موقع جان گے. ملک امن دا گہوارہ بن جائے گا. اللہ اکبر. حضرات ان باترہ توجہ فرما دے رہا دے. نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے کل بدعت فرمایا کل محدثت بدعت وکل بدعت ضلالہ. کل محدثت بدعت وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے دین دے اندر جیڑا نواں کم کیتا جاندا ہے, ہر نواں کم بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے. بہتر ہر بہتر تھی بہتر راہ محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا. بدعت او جو بات نبی دے نبی بناوٹ آئی, ہر کم نمک بدعت, ہر بدعت گمراہی.
بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا میرے پراؤ مخلص پراؤ کلمہ پڑھنے والے ہو مخلص پراؤ بدعات تو بچو دیکھو نہ پہلے بدعتاں پہ نقصان کینا ہے بیتی بندہ شرارتی بن جاندہ ہے دوجے نمبر تے بیتی بندہ دوزخ دا بالن بن جاندہ ہے کیونکہ میں تواڈے سامنے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث پڑھی ہے کہ بدعت بندے نو دوزخ دے اندر لے جاندی ہے اور آپ ادھر گندے جایا جے بدعت دے کنے کنے نقصان نے اور بدعت دا نقصان سماعت فرماندے جایا جے بدعت جڑی ہے کنے کنے نقصان کر دیندی ہے بدعت کنے نقصان کر دیندی ہے عمل ضائع کر دیندی ہے بدعت حضرات را توجہ کر دے جایا جے سنن ابی داؤد دے اندر موجود ہے کتاب الجہاد حدیث دا نمبر 2603 حضرت معاذ بن انس کہندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک غزوے وچ جا رہے ہاں رستے وچ جاندے ہاں پڑاؤ ڈالیا تے آ جڑا سی نا مین رستہ سجے کھبے کوئی جگہ نہ ملی مین رستے تے صحابہ نے خیمے لالے نال اے خیمہ اے خیمہ اے خیمہ ایک تے اے خیمے چو اے خیمے وال آندہ رستہ تنگ ہو گیا لوکاں دی گزرگاہ تنگ ہو گئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا میرے پیغمبر اسلام نے اعلان کرنے والے نو کر دیتا ہے نبی پاک نے منادی نو کلیا اعلان کردہ ہے من زیہ کا منزل او قطع طریق فلا جہاد لہو فرمایا اعلان کر دے جیڑے بندے نے اور رستے تنگ کر کے خیمے لائے نہیں ہوتا جہاد کوئی جہاد نہیں اور اندازہ لاؤ وہ کون نے پڑھا مخلص صحابہ مخلص مسلمان نیت اچھی مجبوری دی بناتے رستہ بند کر دیتا آپ نے فرمایا جن رستے بند کیتا ہے وہ دا جہاد نہیں صحابہ نے اس میں رستے کھول دیتے جہاد قبول ہو گیا تو ایک جشن میلاد دا جلوس کٹے لوکاں دے راہ بند کر دے محفلاں دا انعقاد کرے کناتاں لا کے سڑکاں بند کر دے مینوں ایمانداری نہ دس ایک کیڑی شرط تے عمل قبول ہوئے گا مینوں شرط سمجھا جہاد جڑا اسلام دی چوٹی ہے اسلام دی عظمت رستہ بند کیتا صحابہ حوالہ میں پیش کیتا تیرے سامنے اللہ اکبر اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیتا ہے انہاں دا کوئی جہاد نہیں مخلص صحابہ نے اس ویلے رستہ کھول دیتا ہے تیرا بھی حق بندہ ہے میرے پیغمبر دی حدیث نو تو پڑھ اگر حدیث نہ ملے میں ذمہ دار ہاں حدیث نو پڑھ تیرا حق بندہ پہلے نمبر تے بدعت نو ختم کر دے جے نہیں ختم کرنی کم از کم بدعت دی وجہ تو شرارت تے بند کر جان بجھ کے راہ بند کرنے گے پاویں جلوس تینہ بندیاں دا ہوئے راہ بند کر دیں گے ایک کڑی شریعت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات راہن بات توجہ فرما دے گایا جے بدعت جڑی ہے بندے نو شرارتاں والے پاسے ڈور دیئے بدعت جڑی ہے شرارتاں والے پاسے ڈور دیئے ہن میں تواڈے سامنے سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد حدیث دا نمبر 2865 پڑھن لگا وا روایت دے راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیالی امورکم بعدی میرے تو بعد کچھ اس طرح دے معاملے آنگے رجالون یتفعون سنتا ویعملون بالبدعت فرمایا ایسے لوگی آنگے جڑے سنتانو مٹانگے بدعانو جاری کرنگے
ایسے لوکی آن گے جو سنتانوں مٹان گے. میں حدیث نہ پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا جی میں سمجھنا چاہنا سا میں سمجھ نہ آئے. مسئلہ بھی ہے قرآن دی آیت نہیں سمجھ آئی پھر پڑھو وہ دی تفسیرہ پڑھو حدیثاں پڑھو سمجھ آ جائے گی. حدیث بھی ہے یہ پڑھو بار بار پڑھو سمجھ نہ آئے. ایک دن آئے فون آ گیا میں اکاڑے بولنا میں کیا حکم میں کہا ہم آگے کھڑا اتے لکھے ہے جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں داڑیاں فری بنیاں جان گی. میں کہا ہون سمجھ آئی ہے میں نے حدیث دی ہون سمجھ آئی ہے. یطفئون السنت ویعملون بالبدع بدعت عمل کران دی وجہ تو سنتانوں مٹان گے. داڑی سنت جشن میلاد دین اندر نواں کام او کران واسطے داڑیاں منیاں جا رہی ہیں فری. حضرات اور باترہ توجہ فرماندے جایا دے حدیث دے وچوں سننا کم کرنگے کیڑے لوکی کرنگے انہاں نشانی کیڑی ہے جڑے سنتانوں میں ٹانگے تے بدعتاں عام کرنگے بدعتاں تے عمل کرنگے او کیڑے لوکی ہونگے. میرے پیغمبر فرماندے نے وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَن مَّوَاقِيتِهَا جڑے نمازانو اونا دے ٹائم تو لیٹ پڑھنگے دیر نہ پڑھنگے نمازانو اونا دے ٹائم تو دیر نہ پڑھنگے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گول حضرت جبریل آئے نے معراج تو دجے دن آئے نے صحیح بخاری وچ آندا ہے حضرت جبریل نے میرے پیغمبر دی 2 دن امامت کرائی ہے. پہلے دن جناب جبریل نے نمازاں نو اول وقت دے اندر پڑھایا ہے تے دوسرے دن آخری وقت دے اندر پڑھایا ہے. لو آقا جی آ تہاڈیاں 5 نمازاں دے ٹائم نے انہیں تھوڑی گل غور کرنے والی جناب جبریل نے جڑی نماز ظہر دی پڑھائی اول ٹائم تے پڑھائی ہے ہن او دے تے غور کر دے گایا دے حضرت جبریل نے نماز پڑھائی تو سورج سر تو تھوڑا جا ٹڑیا سایہ آیا زور دی نماز پڑھائی. اماں جی ایسا اے افضل وقت اماں جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے سنو کبرا بیقی دے وچ آندا ہے فرماندیاں نے میں اپنی ہوش اندر نبی پاک نو کوئی نماز بغیر کسے عذر تو اول ٹائم تو ہٹ کے پڑھ دیاں ویکھیا ہی نہیں. اے حدیثو تسی بھی اپنی ایک کمزوری چھڈو. کوئی جماعت دنیا تے رہ گئی دے سنتاں تے حدیثاں نو قائم رکھن والی اور تسی اہل حدیث اور تسی اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو تواڈے حصے دولت آئی. اللہ اکبر لوکی کرانو لے کر چلے اٹھ مجی تے گائی اسی کرانو لے کر چلی جل اسی کرانو لے کر چلے حوض کوثر دا سائی لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت نال لے جاوے. سانو اور کی چاہیے دس تو بڑی نعمت کہ لوگاں نے جناب کسی نے قرآن و سنت توڑ کے تے او مسلک بنایا کسی نے او بنایا کئی بیتاں انہاں نے کر لیاں نے بیتاں دی وجہ تو روٹیاں کمائیاں پیسے کمائے ڈالر کمائے کپڑے کمائے فلاں کمائے. حضرات سانو اگر تھوڑے بھی ملتے نے بڑے نے تھوڑے وچ اللہ برکت پا دیندا ہے تھوڑے وچ اللہ برکت پا دیندا ہے. حضرات اسی تھوڑے تے صبر کرنے کوئی
گل نہیں، کم از کم اینا دے سنو اجازت دے اسی سونے پیغمبر دیاں سنتاں دے رکھوالے ہاں۔ تے پیارے ہو جے سنتاں دے رکھوالے ہی نمازاں نو لیٹ پر لگ پہ جان بجھ کے تے پھر رکھوالیاں دا حال کی رہے گا؟ اس واسطے میں عرض کروں گا نمازاں دی سستی چھڑ دیو، پنجے ٹائم پڑھنیاں نے تے اول ٹائم تے پڑھیا کرو، اول ٹائم تے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے میں سونے پیغمبر نو کوئی نماز اول ٹائم تو ہٹ کے بغیر ادھر تو پڑھتے ہیں ویکھیا ہی نہیں ہے۔ اور میرے پیغمبر ظہر دی نماز پڑھتے نے سورج ڈک جاندا ہے، عصر دی نماز پڑھتے نے، جدوں ہر چیز دا سایہ او دے برابر ہو گیا، میرا 5 فٹ کر دے 6 فٹ کر دے، میرا سایہ 5 فٹ ہو گیا، جنہ کر دے اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اور ظہر دی ٹائم ظہر دا اول ٹائم شروع ہو گیا تے نبی پاک دے صحابہ اے اول ٹائم تے پڑھ دے نے، فجر بھی میرے پیغمبر فجر دے اندھیرے دی اندر پڑھ دے، حتیٰ کہ ایڈیاں لمیاں رکھتا پڑھ دے نے، پڑھ دے معمولی جا چاننا ہو جاندہ، لیکن پھر بھی اینا چاننا ہوندہ۔ صحابی بیان کرتا ہے کہ بیبیاں نماز پڑھنوں دیا سا، بیبیاں بھی نماز پڑھ کے جان دیا، کوئی بی بی پہچانی نہیں سی جان دیا کون ہے، جے اندھیرا ہوندہ سی تے ہن کی یہ دلیلاں دتیاں جاندی نہیں جی ایک روایت ہوندی ہے سندن ضعیف، ایک روایت صحیح نہیں لیکن مفہوم غلط بیان کیتا جاتا ہے جی۔ نبی پاک علیہ السلام نے چاننے وچ فجر دی نماز پسند کیتی ہے تے جے چاننے وچ پسند کیتی ہے 11 مہینے پسند ہے تے روزیاں نے ساڑھے تو پہلے نیرے پڑھ لیں دے ہو ادو نہیں تو پسند نظر آئی، میرے خیال تم سمجھ نہیں آئی۔ ہاں وہ سونا ہوتا ہے نا پہ ٹائم نہ نماز ہو جائے سو جائیے، ہائے ہائے دین بھی مرضی دا۔ اور میرے پیارے ہو انہیاں محنت کر کے بھی ضائع کرن دے ہو، اسی تو انہوں پیار دی دعوت دے رہے ہیں، اخلاص دی دعوت، اسی تو اڈے مخلص پائی ہیں، مخلص۔ اللہ اکبر۔ حضرات اللہ پاک دے سونے پیغمبر نماز فجر دی پڑھ دے نے، فجر دے اندھیرے دے اندر، اور اللہ دے فضل و کرم دے نار اہل حدیثاں دی نمازاں دے ٹائم اوہی نے جو نبی پاک دے صحابہ دے ٹائم سن۔ ظہر دا ٹائم دیکھ لے اوہی ٹائم نے تھوڑا باتا فرق تے ہو سکتا ہے، ہندہ سی ادو بھی ایسی صحابہ نبی پاک دے پیچھے عصر دی نماز پڑھ کے گئے سن تے اگے دوجی مسیح جماعت کھلوتی سی، لوکی رکوچ گئے، انہاں کیا قبلہ بدل گیا آجے، جنہیں جا کے کیا سی وہ نبی پاک پیچھے جماعت نہ پڑھ کے گیا سی، تھوڑا باتا فرق تے ہویا لیکن گھنٹیاں دا فرق، گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا لیٹ ایک کڑا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیارے پیغمبر اسلام تے صحابہ نے ٹائم تے نمازاں پڑھیاں نے، اہل حدیثوں نہ ٹائماں تے پڑھ دے نے، لیکن جڑے یطفئون السنتا ویعملون بالبدعۃ، جڑے لوکی سنتاں نو مٹان گے بدعتاں نو عام کرن گے، کیڑے لوکی ہون گے؟ فرمایا او لوکی ہون گے، فرمایا او لوکی کیڑے ہون گے؟ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَن مَّوَاقِيتِهَا، نمازاں نو انہاں دے ٹائم تو مؤخر کر کے پڑھن گے۔ اور آپ ہی فیصلہ کر لو نمازاں نو انہاں دے ٹائم تو مؤخر کر کے پڑھن والے کون نے؟ جڑے جان بجھ کے روزانہ روٹین نال نمازاں نو انہاں دے اصل ٹائماں تو لیٹ کر کے پڑھ دے نے، او جے سنتاں نو مٹارے نے، بدعتاں نو عام کر رہے ہیں۔ نشانی حدیث میں چاہ گئے
حضرات ان بات را توجہ فرما دینا آنے اے بد قسمتی انہاں دی قسمت دے اندر کیوں آئی ہے؟ بدت دی وجہ تو آئی ہے، بدت دی وجہ تو آئی ہے۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دینا آنے بدت کی چیز را بات توجہ کرے آنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے المعجم الاوسط للطبرانی، جنہوں طبرانی اوسط کہندے نے، یہ حدیث نمبر 6772۔ نبی پاک اے جے کو کہے گا نا ضعیف ہے وہ دی گل میرے نال کرا دیا ہے، میں صحیح ثابت کراں گا۔ ہاں کچھ دیاں سنداں کئی کتابوں میں ضعیف نے، لیکن جڑی میں پڑھ رہے ہیں حسن ہے، اور حسن بھی حسن لے ذاتے ہی ہے، لے گہرے ہی بھی نہیں۔ فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حتم الاسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بدی بندے دی عزت کردا ہے اونے دین نو ٹھان وچ دی مدد کیتی ہے۔ ہن ویکھ لو بدی بندہ اللہ دے ہاں کنا برا ہے۔ نبی پاک اسلام دی حدیث تو پتہ چل گیا ہے جیڑا بندہ دین دی اندر کوئی نویں کم کردا ہے، بیتاں کردا ہے، اللہ دے دین نو ٹھاندا ہے۔ ہن آپ ہی غور کریا جے، کوئی بندہ بلا وجہ میرا مکان آ کے ٹا دے، تہاڈا ٹا دے، دکان گرا دے، اسی اونوں منجی ڈا کے دیاں گے؟ بولو، شوفے لا کے بڑھاواں گے، چنگا کیتے ساڈا گھٹ آیا ہی، اسی انہوں کھانے اچھے پیش کریں گے؟ یار بول دے نہیں، اچھے کھانے دیاں گے؟ جڑا میرا گھٹ آئے تو آڈا گرائے سانو چنگا نہ لگے، دل کرے بس چلے گولی ماریے، تے جڑا رب دا دین ڈائے اللہ نو جنت دے گا؟ یا تے آکھو حدیث نہیں، انہیں وعیداں آئیاں بدت دے بارے، بدت کی یہ دین میں جڑا کم ثابت نہیں، نواں جشن میلاد، محفل میلاد، عید میلاد کدے دلیل نہ طویلہ نہ نہیں، سامنے بہ کے ٹائم رکھ لو تے بہ جاؤ، سامنے بہ کے ثابت کرو دین میں کتھوں آیا طریقہ آ گیا اج کل دا۔ حضرات اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ بدعت کردا دین نو ٹھاندا ہے، فرمایا جڑا بندہ اس بیتی دی عزت کردا ہے انہیں دین نو ٹھان وچ دی مدد کیتی ہے۔ للکار ہے اللہ بندہ پراؤ بدعت کرنی تے بڑی دور دی گل ہے، کسے بدتی بندے دی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی۔ آج 12 ربیع الاول سی نا، کئیاں نے کھانے پکائے نے، یہ جشن میلاد کا کھانا پریڈ میرے گھر آ گئی ہے، تواڈے گھر آ گئی ہے، کئیاں کر مٹھائی دے ڈبے آئے نے، کئیاں تے ویکھیا سجے کبے کو ویکھن تے نہیں دیا، اسے پتہ تھا لگا میں بھابی ہاں، ویکھیا تے نہیں گیا، پتر مال پالا تھلے چل اندر، چل آجا پتر اندر، کسی کو پتہ نہ لگے ہیں تے میں بھابی ہوں پر پتہ نہ لگے نے 12 ربیع الاول دا ڈبہ مٹھائی دا بھی لے لیا ہے، چھپا لے کوئی گل نہیں، چھپا لے، ساڑھے تو چھپا رہے ہیں، اللہ تو بھی چھپا لے گا۔ تیرے دروازے تے دین آیا ہے، وقر کدی توقیر نہ کر، انہوں پیار نہ سمجھا، انہوں پیار دے نہ سمجھا، انہوں کہ اللہ دے بندیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ تو اس طرح دن منانا ثابت نہیں ہے، یہ جشن ثابت نہیں ہے، یہ عید ثابت نہیں ہے، لہذا طریقہ تو اڈا غلط ہے، دین میں نما کم ہے، اس واسطے اللہ دے بندیا یہ بدعت دا کھانا میں نہیں لواں گا۔ حضرات تیرے کر کلوں دے چاول آن، کلوں دا گوشت آوے، 10ویں دا گوشت آوے، 40 دا آوے، کسے عرس دا آوے یا برسی دا آوے، صاف کہہ دیا کر میں نہیں لینا، کیوں؟ فرمایا من وقر صاحب بدعت، جیڑا بندہ کسے بدتی بندے دی حوصلہ افزائی کردا ہے فقد اعان علی حدم الاسلام، انہیں دین نو ٹھان وچ دی مدد کیتی ہے۔ جنہیں بدتی مجرم ہے اس طرح اہل حدیث بھی مجرم ہے، جڑا دے کھانے کھا رہے ہیں
جڑا دے نال جا جا کے کام کرا رہے ہیں مولوی صاحب ساڑی کہتے مجبوری تے دیہڑی لینی ہے دیہڑی تینوں اور کسے کام دی نہیں لبھی اے ہوئی لبھی آ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قرآن نے کیا ہے رب العالمین دا قرآن بھی تواڈے سامنے پڑھے حدیث بھی پڑھے ذرا بات تے توجہ کر دے جایا جے بیتی بندے دی عزت بھی نہیں کرنی کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم حدیث دا نمبر 1978 نبی پاک فرماندے نے لعن اللہ من لعن والدہ جڑا اپنے والد تے لعنت پاندا ہے او دے تے اللہ دی لعنت ہوے ولعن اللہ من ذہب لغیر اللہ جڑا غیر اللہ دے نام دا کوئی جانور ذبح کردا او دے تے اللہ دی لعنت ہوے ولعن اللہ من آوا محدثا فرمایا جڑا بندہ کسے بدی بندے نو ٹکانا دیندا ہے او دے تے بھی اللہ دی لعنت ہوے سانو پتہ ہی نہیں بدت کی ہے تے بیتی کی ہے اسی کئی بدتاں نو اپنی دکاناں کرائے دین رہے ہیں ایتھے ساریاں بدتاں کر مکان کرائے دینے ہیں ایتھے ساریاں رج رکھ کے بدتاں کر اللہ اکبر اہل حدیث بن جانا تے سانو ویکھ کے لوکی اہل حدیث ہو جانا کہ ساریاں کمزوریاں تو بدتاں ود رہی ہیں حضرات رب بات توجہ فرما دے جایا جے بات را توجہ کر دے جایا جے رشتہ داریاں آگئیاں نے رشتہ داریاں تو بغیر بھی کیے مولوی صاحب جی گالے وے انہوں نے کرایا کلہ دا ختم انہوں نے کرایا 10ویں دا ختم انہوں نے کرایا 4 دا میرے ابو فوت ہو گئے نے امی فوت ہو گئے نے میں کل 4 نہیں کرانے 5ویں دن میں لوگاں ساریاں نو سدنے تاکہ لوگاں دا آنا جانا ختم ہو جائے 15 دے گا پکاواں گا ایک کٹا ذبح کر کے پن بن کے رکھ دیاں گا حضرت نو بلاواں گا حضرت تاکہ خطاب کرنگے موت ویریا موت کوئی ماں کرا دے گا کوئی پیو کرا دے گا روا دے گا خوب روائے گا مجلس ماتم بنا دے گا تے اس تو بعد دعا کر دیاں گے اللہ میری امی نو بخش دے امی بخشی جائے گی تے کھانا انہاں دے پیٹاں میں جائے گا اینی گل ہے اساں تے ختم دعانا ہی نہیں اساں تے ختم دعانا ہی نہیں جڑا بدی نو ٹکانا دے اللہ دی لعنت ہوے صحیح مسلم دی حدیث جڑا بدی دی حوصلہ فضائی کرے دین نو رڑ کے ٹارے خود نہ اللہ کے تکا دے رہا دین ایڈا وڈا جرم تسی لگے ہو بدعت کرن میت 2 کٹھ نے نماز جنازہ دوجے نمبر تے قبر تے دعا کرنا 2 کٹھ نے شریعت پاک دے اندر میت دے واسطے تے جڑا 5ویں دن کٹھ کیتا یہ کدے واسطے کیتا ہی میں نے ایک جگہ کسی نے ساتھ لیا سی شام پئی تے میں بھی پہنچ گیا شام شادہ درمیانہ ٹائم سی میں مغرب پڑھنے کا اعلان کیتا فلانے نے چوری صاحب فوت ہوئے نے نا اے بھائیو انہاں واسطے بخشت دی دعا کرانی ہے تے جلسہ رکھیا تے مولوی صاحب آگے تے تسی بھی آ جاؤ تے روٹی بھی پکی میں کہلا کام بڑھ گئے آج پھڑے گئے بابی موقع دے میں پھر مضمون ہی رکھ رہا میں کہا بڑی کر گناہ صدر کے اگے میں کئی صدرہ چھڑ گئے تے چھڑ جو سارے چھڑ جاؤ میں توڑی لوڑ ہی نہیں مدرسہ لب گیا میں دین دا کم کرنا میں اتھے پہ پڑھائی جاواں سارے چھڑ جاؤ لیکن پنج میں توڑی کرنی ہر جلسے نعرہ تکبیر حضرت حق نبی زندہ نعرہ اسلام حضرت مولانا نواز بازار حضرت حق نبی اہل حدیثاں میں بدعتاں بڑیاں آ گئیاں لوگ سنو چھپیاں دے چھپیاں کھان واسطے منہ چوکے آ جاندے ہو کھوان دی واری ہوندی ہے تے بھابیاں چھپیاں دوڑیاں نے تیرے برکی چوڑا نے مرد اللہ سے نہ کھا دو تی ہے جی شابانی سے رشتہ داریاں کیتیاں
اساں نہیں کیتیاں، اسی معاشرہ حصہ نہیں۔ اللہ ایک آدھیاں مجبوریاں، خود مجبوریاں بنا رہے ہو، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ شریعت کے مجبوری کیا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ شہید ہوئے، امحالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل جعفر سلاس، نبی پاک نے حضرت جعفر دے آلو تینہ دنہ دی مہلت دیتی ہے، جن نے جعفر تے رونا رو لوے، 3 دن ہوئے، فرمائی تو بعد میرے پراتے روئے کوئی نہ۔ اتھے کی ہے 15 دنہ بعد کٹ ہونڈیا بابے دا، سال بعد مکان گئی، حسدیاں نو روحان گئی، نبی پاک 3 دنہ تو باپ بندی لائی، اتھے 15 دنہ پہ پھر لالو حالو پھر شروع ہوئی۔ مولی صاحب وہ تو فضل ہو رہے ہیں کہ جنہ دا مریا انہوں تے ہونا ہی ہونا ہے، ایک کڑی شریعت ہے۔ دن دی مہلت رو گی، اس تو بعد اکھاں دا رونا ٹھیک ہے، واجب ہے، وہ دی لمٹ نہیں۔ اتھے پوری مجلس ماتم بڑھائی جاندی ہے۔ حضرات بات دے توجہ، اور ساڑھے معاشرہ حدیثاں دا شوق یہ بن گیا ہے، فلانا مولوی روحاندہ بڑھائی، پہلو وہ زلزلہ آیا سی، کو 10 سال تقریریں ہو دیا رہی آنے، ہون آ گیا سراب، فلانا کھجور تے چڑھ گیا ہوئے، پتہ نہیں ہو دی جان کیویں لگی ہوئے، بے حلہ واسطے میرے ہتھانوں ویکھ ہوئے، چنگی تقریر ہونڈی ہے، حدیث دا مسلک ہے۔ ایک مدنی نہیں ہون کئی بن گئے، تسی ایک نور ہونڈے ہوتے، سوشل میڈیا ویکھیا کرو، سارے جان دے انہوں محفل ناتا تے، محفل ملادہ تے، جلوسات تے، عرصات تے، سوائے چاند دیکھ دے، اور جاوی ہو رہے نے جنہاں پوہے پہنچ رہے ہیں۔ مت سوچا جے توڑی نجات، توڑی بھی پکڑ ہوئے گی نالی، جڑے ہو جاندی حوصلہ افزائی کر دے ہو۔ میرے علماء نے قربانیاں دیتیاں، قربانیاں تو سا اے مل پایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات بات توجہ فرما دے ڈایا جے، ہاں رونا آندہ ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن پڑھ دے، جتھے عذاب دیاں تاندیاں، آپ دے اس طرح آواز نہیں کی جی وہ ہانڈی خول دی ہے۔ پڑھو، اسی بھی پڑھو قرآن، جتھے عذاب دی ہے تاہی ہوتے رو پبو، قوم ہی روے، رکت تاری ہوئے، میرا رب معاف کرے، اچھی گال ہے۔ اور کتے کو صدمے دی بات آئی ہے، گال کر لو، رونا آگیا ہے۔ اللہ ایک ہی ہویا، فلانے دا صدمہ نام لیا، میت دا فلانا ہے تے نوحہ کینو آندے نے، نوحہ دا مانا تے کتے پڑھو، میت دا فوج شدہ دا تذکرہ کرنا، اچھی آواز و تعریفاں تے نہ رونا، یہ ہوئی نوحہ ہے، اور ایک سارے سٹیجاں تے آگے ہے۔ مائے نی مائے آئے گی کیڑی روتے ٹھون 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 ٹھون، مگر دنیا رون نہیں۔ اللہ دی قسم مقام حسن دا نہیں، رون دا مقام ہے، رون دا۔ تو انہوں علماء نے بڑیاں جانہ دیا قربانیاں دے کے تھو تک لے آتا ہے، کیڑے پاسے دستور پہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات انہوں بات آگیاں دے کر گیا، اور میں پھر اپنے عنوان دیا مادرہ ادھر آماں کے دین، جڑا دین اندر نویں کم کردہ ہے، حضرات تو دیتے بڑھوتے اللہ دی لانت بھی ہے، وہ دین نوٹانا بھی ہے، وہ دیتے بڑے ہوتے واسطے وہی دائیاں نے، ایک اور بھی وہی سن دے دائیاں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے، جڑا بندہ دین میں نویں کم کردہ ہے، فرمایا میں حوضے کوثر ہوواں گا، لوکاں نو پانی پلاندہ ہوواں گا، میں تواڈے تو پہلا تواڈا میزبان بن کے نہ پہنچیا ہوواں گا۔ انی فراتکم علی الغوث من مر علی شارب و من شارب لمی یزمع ابدا، میں حوضے کوثر تے تواڈا میزبان بن کے پانی پیاندا ہوواں گا، جنہیں ایک وارا پی لیا مڑ پیاس نو لگنی نہیں۔ 50,000 سال دا دن سورج ایک میل تے
لوکی پیراں تو سر تو بدن تو ننگے گرمی شدت دی پسینے میں ڈوبے کسی پیاس شخص کوئی نہیں ابارو بندا جند نو مانی دا لگیے تے گھٹ ملدا نہیں پانی دا حوض او نظر آوے نبی حقانی دا پر پتہ نہیں سا کی کوثر قیمت کی لائیاں چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیاں چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیاں پڑھ پڑھ پہ جامن لوکی طرف تالاب دے پر پہ لاوے جام پر پہ لاوے ساکی جام شراب دے پیندیاں رونق پیندے اللہ نصیبت کری اللہ تیرے بندے بیٹھے نہیں جے کمزوری ہوگی تے اپنی اصلاح دا ہونے نہ عزم کر لے آئی آج تو بعد کسی بدتی دی تظیم بھی نہیں کرنگے حوصلہ فضائی نہیں کرنگے نہ بدتی کھانا کھانگے نہ کسی پر ساتے چالیے دسویں وغیرہ تے جانگے اللہ اے عزم کر رہے ہیں اللہ نے نبی پاک دے حوض دا پانی پیا دی پر پہ جامن لوکی طرف تالاب دے پر پہ لاوے ساکی جام شراب دے پیندیاں رونق چہرے تے آئیاں چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیاں اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے جدو میں پانی پہ لاندہ ہوواں گا پھر ایک ہو ٹولا آ جائے گا لا یارے دن علیہ اقوام عارفهم ویعرفنی ثم یحال بینی وبینہم تیرے پیغمبر فرماندے نے اے بخاری تے مسلم دی روایت فرمایا ایک ٹولا آ جاوے گا میرے کول آنا چاہے گا پانی پین دے واسطے میں بھی انہاں نو پہچانا گا میرے آرے نے کیونکہ انہاں دے وضو والے عزات چمک دے ہون گے میں پہچان جاگا میرے نے وہ بھی نو پہچانن گے ایسا دے سونے نبی پاک نے اچانک میرے تو نہ دے درمیان رکاوٹ آیا ایک ٹولا چیرے چند نورانی نے مومنہ والی پائیو پوری نشانی نے پیشہ ہٹایا اگو ملک رامی نے قدرت تھی مولا ویچ کند ٹکائیاں چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیاں چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیاں آقا فرمان گے فرشتے ہوئے میرے نے آن دیو فرشتے کہن گے اے نیو امت تیری سرور پہ آیا باغ رسولہ تیرا انہا اجاڑیا دین وچ کڈ پھرتا دین بگاڑیا اے ظاہر نے مانا پڑھ دے اندر گمراہیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا دیکھ لو ہن کنا نقصان ہے بتا کرندا میرے پیغمبر نو کیا جائے گا حضرت جی تسی نہیں جان دے انہاں نے بات اندر دین اندر نوے نوے کم کیتے اور میرے پیغمبر فرمان گے فرمایا سوکن لمن غشر بعدی انہوں میرے تو دور کر دیو جنہوں نے میرے تو بعد میرے دین دے اندر تبدیلیاں کی دیاں بدتاں کی دیاں اور دیکھ لو کی حال ہوئے گا اس دن نمازاں بھی پڑھیاں نے روزے بھی رکھے نے زکاتاں بھی دیتیاں نے لیکن دین دے اندر نوے کم کیتے نے دین دے اندر کیڑے نوے کم کیتے نے میرے پیغمبر فرما دے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد جڑا بندہ ساڈے دین دے اندر کوئی ایسا نواں کم کردا جڑا پہلا دین تو ثابت نہیں ایسا عبدتی تعریف سن لو دین دے اندر کوئی ایسا نواں کم کردا ہے جیڑا دین وچ پہلا ثابت نہیں جس طرح نبی پاک دے زمانے
اندر پیداشاں بھی ہوئیاں، بچے پیدا ہوئے، صحابہ اکرام دے بچے پیدا، بولو بولو، کسے صحابی نے اپنا سالگرہ منائی ہوئے اہل حدیث تے کرے پتر دی سالگرہ ڈب کے مر جید رہو آگئی ہے اور 12 ربیع الاول کی رہے اے نبی پاک دی سالگرہ منائے رہے نا تے سارے بدت کہن دے تو پتر دی منائے تے شریعت ہے غلط ہے، اتھو ہی دلیلہ پھڑیاں جا رہی ہیں بدت حضرات پھرے دے تو اگے چل دے جائیے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے زمانے دے فوت گیاں ہویاں نے، میرے پیغمبر دیاں تو بیویاں فوت ہویاں، حضرت دیاں 3 بیٹیاں فوت ہویاں، 3 بیٹے حضرت دی زندگی اندر فوت ہوئے، چچا فوت ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، لیکن میرے پیغمبر نے کسے بھی اپنے صحابی دے کلہ دا ختم نہیں دیتا، بولو کلہ دا لے ایمی کرنے دیتا ہے، دیتا کیوں نہیں؟ وہ دیتا اللہ دے بدل کلو من کلنو من ہے کہ نہیں کل کلو من کلنو کلنو تے سارے شیر پنجاب سے جواب دیتا مولوی صاحب او نہیں کل جتنا ہوندی ہے تو آنی ٹینکی فل او ہور کل لے اے ہور کل لے اللہ اکبر اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے زمانے اندر مسجد دی صفائی کرنے والی مائی فوت ہو گئی، صحابہ اکرام نے رات دے ٹائم مائی دفن کر دیتی، غسل دیتا صحابیات نے، جنازہ پڑھیا صحابہ نے دفن کر دیتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ اندر 2 دنہ دے لفظ نے، کئی اندر 1 دن دے نے، 2 دن نبی پاک نے غور کیتا مائی نظر نہ آئی، آپ فرما دے نے مائی کتھے وے نظر نہیں آ رہی، مسجد صفائی کرنا نہیں، حضوروں تے فوت ہو گئی، میں انہوں نہیں جے دسیا ان کلہ دا ختم ہوندہ ہے فوت ہون تو دوجے دن بعد، اگر کلہ دا ختم ہوندہ چلو مائی فوت رات دے ٹائم ہوئی ہے، صحابہ نے سوچا نبی پاک نو کی زامت دینی ہے، رات نو جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا ہے، لیکن کلہ دے ختم دی کوئی مجبوری نہیں سی، رات دی وہ تے دنے ہونا سی، جی میں اج بھی اعلان کیتا جاندہ ہے فلانے ٹائم تے کلہ دا ختم ہے، صحابہ نے دنے کلہ دا ختم پڑھنا سی، پڑھنا بھی مسجد دے اندر سی کیونکہ مائی دا گھر کوئی مسجد میں رہندی سی، اوتھے پڑھنا سی، تے کلہ نے صحابہ اکرام نے پھڑیاں بھی لے آندیاں، چنے بھی لے آندے، کھجوراں دیا گٹکاں بھی لے آندیاں، سیب بھی لے آندے، کیلے بھی لے آندے، سارے صحابہ نے رل مل کے کلہ دا ختم پڑھ گیا، پھڑیاں چھولے کلے کھا گئے، نبی پاک نو پوچھیا بھی نہیں، اے آکھو گے کیا تسی یہ سوچ رکھو گے بھائیو کلہ دا ختم دے قائلین کہ نبی پاک نو پوچھیا بھی نہ ہونا؟ ہائے او تے صحابہ میرے پیغمبر دے شاریاں تے چلن آرے کوئی کم آپ دے پوچھن تو بغیر کر لینا، تے جے میرے پیغمبر کلہ دے ختم دے اندر شامل نے، دوسرے دن پھر تیسرے دن نبی پاک نو پوچھن دی لوڑ کسی کے مائی کتھے دے، میرے خطوں سمجھ نہیں آئی، جے کلہ دا ختم ہے سی، آپ شریک ہوئے سن، صحابہ شریک ہوئے سن، پھر نبی پاک نو تیجے دن پوچھن دی لوڑ کی سی، تے جے تیجے دن پھر پوچھے ہے یہ مطلب ہے نہ آپ نے کلہ دا ختم دعایا نہ صحابہ دعایا، جدو اونا نہیں دعایا تے توڑے کل کتھوں آیا، توڑے کل کتھوں آیا، میں دس دینا کتھوں آیا، شر الامور محدثاتها ایتھوں آیا، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لو بھئی تقریر میں ہون شروع کر لگا، ساتھ دیو گے نا کیونکہ ایڈا لمحہ ٹیکہ رٹ ہو گیا سی، میں نے آجا اتھے آتا دے
ਨਾੜ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ 3-4 ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਤੇ, ਵਾਹਵਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਗਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਲਾ ਟੋਲਾ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ لو ملک صاحب کو بنا گئے دے او کئی اٹھ بھی بھیج دے میں خوش تو بھی کرن دیا، بس ایک دو گل کر لگا۔ حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما، اللہ تو برکت دے، ماشاءاللہ کنا ٹائم ہو گیا، دنے تساں جاگنا بھی ہے، اللہ تہاڈیاں محنتاں قبول کرے۔ بس میں ایک دو بات کر کے گل مکان لگا، ایک خوش تو بھی دی گل ہو رہی سی ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اللہ قرآن و سنت دا مذاق قائم رکھے۔ حاجت روا حضرات بات را توجہ فرما دے ڈایا دے، میرے دوستا تے ویرا گاں بات تے غور کر دے ڈایا دے۔ ایتے فیصلہ با شہرے ایتھے دا بدت کرے، میں او دے اینے نقصان توڑے سامنے پیش کر دیتے نے۔ تے جیڑا بندہ مدینہ پاک دے اندر، مدینہ شہر دے اندر بدت کرے یا بدی نو ٹکانا دے وے، او دے بارے سن دے ڈایا دے۔ صحیح بخاری ہے باب حرم مدینہ، حدیث دا نمبر 1870، صحیح بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ما عندنا شیء الا کتاب اللہ وهذه الصحیفۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت علی کہندے نے ساڈے کول اللہ پاک دا قرآن ہے، حدیث ہے، تے میرے کول صحیفہ ہے۔ صحیفہ کہندے نے جدے ایک یا دو مضمون دیاں حدیثاں اے نبی پاک نے سپیشل حضرت علی نو دتا سی لے جان واسطے ایتھے یمن چ۔ او دے اندر کچھ وسیطہ لکھیاں، کچھ احادیث لکھوائیاں سن۔ حضرت علی کہندے نے اس صحیفے دے اندر کی لکھیا ہے حرم ما بین آئر الى قضا وقضا۔ اس صحیفے میں لکھیا ہے نبی پاک نے فرمایا مدینہ آئر تو لے کے آئر، یہ تو لے کے فلاں فلاں جگہ تک، یہ سارا مدینے دا حرام ہے، یہ حرمت والی جگہ ہے، یہ دے شکار کرنا حرام، لڑائی حرام، جنگ و جدال حرام، یہ ساری حرمت والی جگہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے من احدث فیہا، توجہ کرے آجے بھائی، مدینہ شریف مکہ مکرمہ تو بعد تاریخ اسلام اندر سب تو افضل شہر، ایتے عام شہر ہے نا، گجرا والا لاہور عام شہر، میں خاص شہر دی گل کرنا جتھے ہر ویلے اللہ دی رحمت برس دی، جتھے مسجد ایک پڑھو تے 1000 دا ثواب، مسجد نبوی، جتھے صحابہ اکرام دیاں قبور نے، نبی پاک دا روزہ مبارک ہے، میں اس شہر دی گل کرنا ہوں، اتھے دی جو کو بدت کرے گا، میرے پیغمبر فرماندے نے حضرات ان باتیں غور کریا جے، عام شہران دی گل عام، صحیح میں مدینے دی بات کر لگا، فرمایا من احدث فیہا حدثا او آو محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا مدینے دے اندر بھی بدت کرے گا، فرمایا جب بدی نو ٹکانا دے گا، او دیتے اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، ساریاں لوکاں دی لعنت ہے، اللہ نہ اودا کو فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی قبول کرے گا۔ دیکھ لو بدت دا کنا نقصان دے۔ حضراتوں توجہ کر دے نارے، مدینہ پاک کیڑا مدینہ جدے بارے اسی سارے مدینہ پاک دیاں محبتاں دے اندر سرشاراں، اسی سارے مدینے دی محبت دے مرن والے ہاں، مدینے دے شیر تے بڑے پڑھنے ہاں، لیکن مدینے تو جڑا صحیفہ آیا او دی بھی گل سن لو، نہ کرو مجبور اور طرف میں ہوں دیوانہ مدینے کا، لاکھوں شہر
دنیا میں میں ہوں مستانہ مدینے کا کئی گاتے ہیں کی درباروں کے کئی شہروں کئی نظاروں کے ہر دم رہتا زبان پہ میری ہر دم رہتا زبان پہ میری کیا خوب ترانہ مدینے کا لوکی کئی کہ آساں لگیاں مدینے نو جاون دیاں میری واری نہ آوے تا میں کی کر ساڑھے مگر لگ اسی تین ہونے مدینے پہنچانے ہیں وہ مدینے نہیں جڑا آنکھ بند کرو یہ مدینہ آ گیا ہے اور یہ نظر آئے گا حلالی کو جو رامی ہوگا اس کو نظر دے سارے کے نظر آ گیا آ گیا آ گیا ہن کیڑا آکھے مینوں نظر میں حرامی ہاں ڈاری ایسا پایا اساں یہو جہا دھوکھا نہیں دینا یہو جہا فراڈ نہیں کرنا گل سچی اسی مدینے کھڑنے ہونے ہی کیویں کھڑنے ہاں تینوں اذان دیاں گے مدینے والی کہو الحمدللہ اللہ دا شکریہ ادا کرو اس مسلک تے اسی تکبیر اقامت دیاں گے مدینے والی کاری جڑی تو ساری زندگی کبھی مسیحتیں پڑھی نہیں جب پڑھ لے دوبارہ پڑھو نماز نہیں ہونی مدینے دی پیٹاں تے چنگیاں لگدیاں نے پر مدینے دی تکبیر نہیں چنگی لگدی مدینے دیاں بکریاں تے مدینے دے کتیاں دیاں ٹیپاں لے کے وعدہ پڑھتا پھرنا اوڈی صاحب عیسائی والوں کتاب چھپی سی ہن تانوں پتہ ہی لگدا کئیاں گلاں دا جی وہ تے پہنچی نہیں سی ٹھیک او مدینہ میں اوے تو مدینے کسے کتے نو ماریا سی آہو پیر جی ایک میں کتا پہ گیا سی میں انہوں سوٹی ماری اور لٹ ٹوٹ گیا ظالمہ میں ہی سا اور میں اتھے جاگے کتا بنیا سا وہ پیر جی میں تے کتا سا میں کے ماریا سی اوے میں ہی سا تے کوئی ہوتے ٹیپ میں نے بڑے فخر سے لکھیا تھا میں بڑے فخر سے کہتا ہوں مدینہ میں کو کتے جمع تھے میں نے ٹیبر کارڈ ساتھ کھڑی قریب رکھی میں مدینے کے کتوں کی آواز ریکارڈ کر کے لے کر آیا ہوں اور مرید بڑے شوق نہ سننے دے اور تینوں کتے مدینے دے چنگے لگن تے میرے نبی دی سنت تکبیر تے تینوں نفرت ہوئے نعرہ تکبیر مسلک کے حق اہل حدیث مولانا فاطمہ صاحب حضرات مدینہ پاک دی گلاں تو کرنا مدینہ بڑا چنگا میں کہنا چنگا من دل و من رفائی دین بھی مدینے دے وچوں آیا بولو کتھوں آیا وائل بن حجر آئے شہزادہ آیا مدینے میں سردیاں دے دینا سیابہ سردیاں دے دینا بکنا ماریاں بکنا وچوں ہاتھ کٹ کے اس طرح رفائی دین کر اے شہزادہ رفائی دین کتھوں لے کے گیا وہ یار بول دے ہی نہیں اکتے تسی ہاتھ رفائی دین کتھوں لے کے گیا اللہ پاک دے سونے پیغمبر سینے تے بندے مدینے دے اندر حضرات مدینے دے کتیاں دیا وعدہ تے تیروں بڑیاں پیاریاں لگ دیاں نے ٹھگا فراڈیا لیکن تیروں میرے پیغمبر دی سنت سینے تے بڑھنے مدینے دے کیوں نہیں چنگے لگ دے سانو پوچھنا سانو پوچھ کئی کہتے ہیں کہ درباروں کے اوہ میری کتاب گلشنے چیمہ بھی جو لب لیا جائے میری نظمت لب دے پھر ہوئے کتے لپٹ سڑی اونج میں وکھری گالے لکھ کے پڑھ دیا چھڑ دیا اور پھر شروع ہو گیا کئی کہتے ہیں کہ درباروں کے کئی شہروں کئی مزاروں کے ہر دم رہتا زبان پہ میری ہر دم اہل حدیث ہر دم رہتا زبان پہ میری کیا خوب ترانہ مدینے کا کیا خوب ترانہ مدینے کا آن مدینہ شان مدینہ سچ کہوں میری جان مدینہ کیا دیو نہیں کہو انشاءاللہ مدینہ ساری جان ہے کہ یہاں پیچھے کیا سی نا گل چلی سی نا پیچھے ایک بغیرت نے کیا سی مکہ تے مدینہ دیا گلیاں خون دیا ندیاں بنا دیا ایسا کیا کر آنکھ کر سے بتھیرا کچھ کرن دے نے آپ تو وہ ڈرامہ کی ہے ساڑھے بھی کئی منڈے بڑے شوق نہ ویندے رہے اے ارتگل ڈرامہ مسلمانہ دا ذہن بنایا جا رہا ہے
کہ تانوں پتہ لگے آل سعود نے خلافت عثمانیہ چھینی، ہن ترک دوبارہ لینا چاہتے نے، لہذا مسلمان ساری معاونت کرنا۔ یہ ترک ڈرامے دے اندر ثابت کیتا گیا ہے، حالانکہ کی تاریخ کہندی ہے آل سعود نے خلافت عثمانیہ تو نہیں چھینیا، نہ انہوں ختم کیتا، اے تہاڈا ہی سی شریف مکہ گورنر تہاڈا جڑا برطانیہ نال ملیا، انہاں کیا سی تو بغاوت کر۔ آل سعود نے تہاڈے کولوں نہیں، تہاڈے شریف مکہ گورنر دے کولوں لیا علاقہ، تسی جرأت تے کرو ذرا ادھر ایک کر کے دیکھو، انشاءاللہ تسی چاہتے ہو اتھے پھر پکیاں قبریں بنائیے، نظام بنائیے، پر سنو انشاءاللہ تسی منہ کرو اہل حدیث دا بچہ بچہ تہاڈے منہ توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ ترک سوچا سوچ دا ہے، یہ دو ہاتھ رہی سے سکترہ کی آ جانا ہے، انہوں آنکھوں منہ تے کرے کرے تے سی ادھر منہ بڑھائے پکیاں قبریں جو لگے بڑھائیاں سا موقت جاگ رہے۔ اللہ اکبر، گل مدینہ پاک دی ہو رہی ہے، مدینہ پاک دی، آن مدینہ شان مدینہ، سچ کہوں میری جان مدینہ، مدینے پہ صدقے میں قربان، میں پروانہ مدینے کا، مدینے پہ صدقے میں قربان، میں پروانہ مدینے کا، مدینے پہ صدقے میں قربان، میں پروانہ مدینے کا۔ یہ ارطغرل ڈرامہ جدا نا ہی ڈرامہ ہے، وہ جدا نا ہی ڈرامہ ہے، جدا نا ہی ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کی ہوندا ہے؟ فراڈ۔ ڈرامہ کی ہوندا ہے؟ فراڈ۔ یہ دے اندر عقیدے دی بڑی بڑی خرابی، یہ دے تو ایک سنیا ہونا ہے، ایک شیخ پیش کرنے نے، شیخ ابن عربی پیش کر دے گا کہ نہیں؟ جنہاں دیکھیا ڈرامہ شیخ ابن عربی، وہ شیخ ابن عربی گمراہ شخص ہے جنہیں مسلمانہ دے اندر سب تو پہلے عقیدہ وحدت الوجود دے آتا کہ اللہ دا وجود تے کائنات دا وجود مل کے ایک بنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد۔ ساڈا ڈاکٹر اسرار بھی متاثر سی، یہ بھی وحدت الوجود دا قائل سی۔ میں جدوں کتے گل کرنا کئی حدیث میرے خلاف، وہ گل کرنا نہیں کرو ڈاکٹر اسرار، وہ تیرا فائدہ نہیں کرتا سی، تے شیعہ تہاڈا بہت تیرا فائدہ کرتے ہیں۔ تساں چنگی علامت لبدی ہے حدیث دی، تسی عقیدے نوں پڑھیا ہی نہیں کدی۔ عقیدے والے تسی بڑے چند عقائد ہیں نے، لیکن ایڑے صفات رب العالمین دے عقائد نے تسی بہت کمزور لوگ ہیں۔ تنہوں پتہ ہی نہ تنہوں پتہ ہے اشعری ماتریدی کون ہے، نہ تنہوں پتہ معتزلہ کون ہے، نہ تنہوں پتہ ہے مرجیہ کون ہے، نہ تنہوں پتہ ہے قدریہ کون ہے، نہ تنہوں پتہ ہے جبریہ کون ہے۔ میں نے کوئی دس ہے کہ نوں پتہ ہے نہ پھر کیا، اور یہ عقائد ہن پائے جا رہے ہیں، ہن پائے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیاں دی حالت کی ہے، الہاتیاں دا زور ہے، منکرین حدیث ہوتے تواڈے منڈے تیار کیتے جانے، تواڈے منڈے جڑے پڑھن جا رہے باروں فنڈنگ ہو رہی ہے، پروفیسروں دا سر بدل دیتا گیا ہے۔ اسی سنتے ہیں بس جلسہ کرا رہے، چار شیر سن لے سنا رہے، بلے بلے ہم ڈیوٹی پوری کر رہی ہے۔ تھوڑے جے ہوش کرو، تسی ہو جنہاں نے قوم دی قیادت کرنی ہے، تسی ہو، ہوش کرو۔ ڈرامیاں پیچھے لگ گئے۔ میں نے اگلے دن بڑا میں پھر نا جلدی نال نا یوٹیوب تو کلپ کڈیا، میں کہ آ سن لا کی کہن رہے ڈاکٹر صاحب کہ اہل حدیث سب سے بدترین فرقہ اہل حدیث ہے، ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں۔ تسی دیکھ دو یوٹیوب تے بولیا جے، سپیکر کھول کے نا اونا بچوں اوتے لکھیا جے ڈاکٹر اسرار اور بدترین فرقہ اہل حدیث، یا یہ کیا جے ڈاکٹر اسرار عقیدہ وحدت الوجود، وہ بھی آ جائے گا تہاڈے سامنے۔ لوگ متاثر ہو گئے تہاڈے خلاف، انہوں نے فتنے منہ اڈ کے کھلوتے۔ مرزا جیلوی اس وقت دی سازش ہے، اہل حدیث دی ہر مسجد کے اندر ایک
ایک دو دو منڈے تیار کر دیو مولوی نو سیاپا پا دینا اور کئی مسجدوں میں ایسے حالات بن چکے لڑائیاں ہو رہی ہیں تھوڑا فیصلہ بات زیادہ متاثر ہے میرا شارت حصہ مل کے ہوگا تھوڑا فیصلہ بات زیادہ متاثر ہے تو انو دفاع صحابہ ہوتے سب تو زیادہ کانفرنسہ کرانیاں چاہیے اور دفاع میں بیان کی کرنے اے نہیں صحابہ دی شان دے شعر پڑھ کے بس عظمت صحابہ وہ تے بیان ہوتی ہوتی ہے جڑے جڑے صحابہ تے اعتراضات کیتے جا رہے ہیں وہ تے جواب دینے والے مبلغ بناؤ مگر نہ 2-4 سال بعد تسی بندے لبو گے تو انو بندے بھی جے لبڑے منڈے تو اڑی نوجوان نسل جا چکی ہوئے گی دور کو نیٹ دا دے سوشل میڈیا دا دور جے منڈے متاثر ہو رہے دے تو سا لبڑے جلسے دے بندے کو 4 کٹھے کر رہی ہے تو لبڑے جے لب گئے تو نہ تو جیسے سیاپا پا دینا کرنا ہے انا تو انو کچھ گلہ فکری دے کے چلا جلسے رکھو دفاع صحابہ جنہ صحابہ تے اعتراضات کیتے جاندے نے وہ اعتراضات خطیبہ نو لکھ کے کلو کے دے جواب لگے ہونے ہیں راگ تھوڑا لگے بہتا لگے کوئی گل نہیں شیر تھوڑے ہون بہتے ہون کوئی گل نہیں جڑا صحابہ حضرت میر معاویہ تے الزام ہے ابو سفیان تے الزام ہے حضرت عثمان بن عفان تے الزام ہے حضرت ابو بکر عثمان حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین انہاں صحابہ تے جو الزام نے انہاں الزامات دا جواب دیتا جائے پر ساڑی حالت ہے بھی ایک خطیب کو 5-7 جواب دے لے مزہ نہیں آ رہا چلیے سویرے کام تے جانا ہے حالت ساڑی دے ہو گئی میں امید رکھنا تسی بڑی درد دل لے کے بیٹھے ہو رات دا ٹائم ہو گیا ہے بیٹھے ہو میں امید ہے انشاءاللہ تسی انقلاب لے آؤ بس 2 گلا کر کے مخالطہ جب زبان پہ آتا ہے نام مدینہ تسکین ہے پاتا قلب و سینہ ہوتا معطر دماغ ہے میرا جب پڑھتا ہوں نام مدینے کا کوئی حنفی مالکی کو جاتا ہے کوئی جھگڑا شفیع کا پاتا ہے مجھے غرض نہیں کوئی فرقوں سے ایتھے رکھو گا مجھے غرض نہیں کوئی فرقوں سے میں نے مذہب ہے مانا مدینے کا جڑا مدینے جو مذہب آیا ہے اس مذہب دے اندر یہ لکھے ہے الیوم اکملت لکم دینکم دین مکمل ہو گیا ہے ہونے دے اندر کوئی نواں کم جشن میلاد دی صورت اندر محفل میلاد دی صورت اندر عید میلاد دی صورت اندر جلوس میلاد دی صورت اندر کل ساتے 10ویں 40ویں دی صورت اندر جیڑا بھی نواں کم عرس دی صورت اندر میلے دی شکل اندر پکی قبر دی شکل اندر جیڑا بھی نواں کم گنبد دی شکل اندر جیڑا بھی نواں کم آئے گا وہ بدعت ہے وہ قبول نہیں دین ہوئے جو قرآن اور حدیث نے دسیا ہے اللہ اتسن قائم رکھے آباد رکھے رب العالمین جتنے علماء تشریف لے آئے سامعین تشریف لے آئے خصوصاً جڑے تسی ہون تک 2:45 رات دے تک بیٹھے رہ دین سنیا اللہ توڑا سننا قبول کرے اللہ توڑی قدم قدم تے مدد کرے توڑی ہر نیک خواہش پوری کرے ہر شر فتنے تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اچھا ٹھیک ہو گیا لو جی میں اچھا جی ضرور انشاءاللہ جی ٹھیک جی انشاءاللہ بھائی لیاقت صاحب سجادہ تو مرزا لیاقت صاحب انہاں دے والد صاحب بیمار نے دعا کرنا بھئی اللہ پاک انہاں دے والد صاحب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اسی طرح ایک اور بھائی کہہ گئے نے میرے والدین فوت ہو گئے دعا کرنا اللہ بخشش فرمائے اللہ الرحمن ہاں جی انشاءاللہ مولانا عبید اللہ لطیف صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے شروع کیا نا ختم نبوت دے والے نا زیادہ نہیں نا اپنی مسجداں اندر دن رات
ایک میٹنگاں کرا دیو علاقے دے علماء کٹھے کرو 5 10 15 20 انہوں نے بلاؤ اتھے ختم نبوت دے بارے لیکچر دین گھنٹے 1.5 گھنٹے دا علماء تک خطباء تک معلومات ہون تاکہ دا فتنے دا رد کیتا جائے یہ کوشش کرو انشاءاللہ اللہ پاک بڑی مدد فرمائے گا کنوں بھائی کہہ رہے ہیں جی دعا کرے جی اللہ میرے بھائی نو پانجے نو عالم دین مسیحے کلو گے تے اپنی مدد سے معلوم بڑھے گا صاحب کو بھیج دو ٹھیک ہو گیا دعا درخواست اللہ تعالیٰ پریشانیاں دے آمین ایک اور میرے بھائی کہہ رہے ہیں دعا کرنا اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے ایسے صرف نہ میں لمبا کر رہا تاکہ ضیافت کا انتظام توڑے واسطے انتظامیہ مسجد نے کیتا ہے ان ضیافت توڑے تک پہنچ جاوے پھر انشاءاللہ میں ہاں جی ضرور ساڑھے بھائی عمران ٹائم سوپ والے کہندے نے دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دے حالات تے رحم فرمائے آج دے بیان دیاں سیڑیاں اور جڑے ریمیمری کارڈ اور انہاں دا یوٹیوب میاں سیڑی سنٹر انہاں تو تانوں کارڈاں بھی مل جائے گا اور اسی طرح مدثر اسلامک سنٹر انہاں تو بھی میرا خیال یوٹیوب بھی ایسے ہاں ایسے نام تے وے میاں صاحب دا بھی ایسے نام تے وے اور لائل پور سیڑی سنٹر انہاں دا یوٹیوب بھی ایسے نام تے وے اے یوٹیوب تو سرچ کرو بیان علماء کرام دے نکالو لوگاں نو سنواؤ آپ سنو آلو ہاں جی میں کرتا مضمون میں چکے سب مضمون دے گئے دے سونے لگ دے تے اس واسطے دعا ہوں سارے حضرات دعا فرمایا جے میاں تسیم صاحب کی والدہ واسطے دعا کرنے بہت ہو رہی میاں تسیم صاحب انہاں دے چاچو انہاں دے والد صاحب والدہ ہاں والدین واسطے دعا کرنا اللہ بخشش پائے میرے بھائی عبدالخالق صاحب انہاں دے والد صاحب بھی دعا کرنا اللہ بخشش فرمائے اور بھی جتنے مومن موقت دنیا تو چلے گئے خصوصاً بھائی ممتاز خیری بیٹا ہے انہوں نے اچھا بھائی ممتاز صاحب بڑے ماشاءاللہ مجاہد نے دین دے انہوں واسطے دعا کرنا اللہ نیک سال اولاد عطا فرمائے تو میں دعا دے اندر نہیں بھولاں گا اپنے مخلص مشفق محسن پیارے بھائی محمد اسحاق ریحان صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دی بخشش فرمائے درجات بلند کرے رب العالمین انہوں تے کروٹ راضی ہو جائے اللہ انہوں تے اپنی رحمتاں دی برخا برسائے بحثیت انسان جو انہوں تو کمزوریاں ہو گئیاں اللہ انہوں نے اپنی رحمت دینا معاف کر دے وے بھائی اسحاق ریحان صاحب دا میرا تعلق جڑا دینی تعلق سی احباب نو معلوم ہے کدی زندگی اندر فراموش ہونے والا نہیں نہ میں فراموش کرانگا اج بھی میں الحمدللہ انہاں دی جگہ تے ہی انہاں دے پائی طارق ریحان صاحب نو رکھنا اسی طرح انہاں دی عزت احترام کرنا اللہ تعالیٰ پائی اسحاق ریحان صاحب دے تمام بچیاں تے اپنی رحمت فرمائے انہاں دے اچھے وارث بنائے جتنے مومن موقت دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبر جنت دے باغ بنائے الحمدللہ رب العالمین پھر بڑے پڑے نا الحمدللہ میں کیا شعر اور دجے تغیر اور اگلی یار جو آنا ہے وہ تک کرا ہے اچھا جی نہ گڈی پتنگا غبارے نہ فاخے مسد کے کبھی نہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی کنڈے کھلارے نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے اوکے میرا شیر سنا دیو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللہ بیمارا نصیحت کامل عاجلہ فرما دکھیاں دے دکھاں دور فرما پریشان لوگاں دیا پریشانیاں دور فرما تنگ دستان دیا تنگ
تنگدستیاں دور فرما اللہ، دور تو قریب تو جتنے تیری توحید دے پروانے نبی پاک دی سنت دے دیوانے آئے سب دا آنا قبول فرما یا اللہ اپنی رحمت و فضل دے نال کہ ساڑی کانفرنس نو اللہ لوگاں واسطے مشعل راہ بنا، ہدایت دا ذریعہ بنا۔ اللہ میرے بھائی عبدالقادر صاحب، بھائی ملک عبدالرشید صاحب، اسی طرح بھائی عبدالخالق صاحب، اسی طرح شاہ صاحب، دیگر احباب بھائی طارق ریحان صاحب جنہ دے اسماء اس ویلے میرے ذہن چ نہیں، اللہ انہاں سارے میرے بھائیاں دی محنت اپنی بارگاہ چ قبول فرما یا اللہ دن دگنا رات چگنی سے ادارے نو عطا فرما، اللہ اپنی رحمت دینا اس ادارے نو مزید ترقی عطا فرما۔ حافظ محمد عبداللہ ساجی صاحب یا اللہ انہاں دی محنتاں کافشاں بر قبول کرتے، انہاں دے علم تے عمر اندر برکت عطا فرما، انہاں دی خطابت دے اندر اور نخار پیدا فرما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔